السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ خاتون بلاگ میں آپ سبھی کا ویلکم ہے۔ اور میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ حالات یہاں کی بہت خراب چل رہی ہے، مگر اب تھوڑا صحیح لگ رہا ہے کیونکہ گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں جا رہے ہیں، تو اس لیے کچھ اتنی جانکاری نہیں ہے مجھ میں۔ تو میں آپ لوگ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کریے اور ماحول بدل جائے گا اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ انت غفور و رحیم ہے۔ رب سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مولا ہم سب پہ قادر ہے۔ میری طبیعت خراب چل رہی تھی اور کافی خراب تھا، اس لیے میں آپ لوگ کو بلاگ بنا کے نہیں ڈال پا رہی تھی، اور بیچ میں جو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی تو ایسا تھا کہ یہاں کا نیٹ بند تھا، کیونکہ یہ تیسرا جمعہ ہے، نیٹ بند تھا، اور اللہ کے رحم و کرم سے نیٹ بند ہونے والا تھا مگر ہوا نہیں، چل رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہوگا، سب بہتر ہوگا اور سب اچھا ہوگا۔ تو کچھ بات ایسی تھی کہ جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، دل ضمیر اجازت تو نہیں دے رہا ہے، مگر جو اجازت دے گا میرا ضمیر، میں وہی بات کروں گی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گی۔ دنیا میں بہت تکلیف، بہت پریشانی جھیل کے آئے ہیں، اور ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، اسلام کی بیٹی ہوں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک دم بیہودہ ویڈیو بناؤں جو آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کریں گے؟ اللہ کو جاننے والا، ماننے والا، اور اللہ کے رسول کی قانون کو فالو کرنے والا زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا بالکل کوشش نہیں کرے گا، نہ کر پائے گا۔ اور ہم تو اپنی آقا کی امت میں آئے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، اور میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، مگر جو نالج ہے، جو مجھے ملتی ہے، جو چیز مجھے پسند آتا ہے وہ باتیں کرتی ہوں اور وہی بولتی ہوں۔ دیکھیے، علم بھی بہت اچھے خاصے اچھے لوگ کے بھی اولاد اچھے نہیں نکلتے، اور برے لوگ کو بھی اولاد بہت اچھے نکل جاتے ہیں۔ تو اچھائیاں برائیاں رب ڈالتا ہے، اور رب دنیا میں بھیجتا ہے، کوئی کسی کے بس میں نہیں ہے، اور کوئی کسی کے بندش میں نہیں ہے، مگر ہم میں اپنا محنت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے پیچھے اس کے دھیان رکھنا، اس کو کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو صحیح راستہ بتانا، برائی اچھائی برائی سب بتانا، اسے سمجھانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ لوگ کو پتہ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ ایک سمے ایسا تھا کہ میں بامبے میں تھی، بمبئی میں۔ اب بمبئی میں آپ پتہ لگا لیجئے، جو الفاظ میں بول رہی ہوں یہ وہاں پہ ہے، اور آپ جانکاری لے سکتے ہیں۔ تو بمبئی میں کلیان کے پاس ایک والدونی ناکہ ہے، اور وہاں ایک محلہ ہے جسے کہتے والدونی، وہاں پہ میں رہا کرتی تھی، اور وہاں پہ ایک دکان ڈالی تھی، اور وہ دکان کو میں چلا رہی تھی، اور ایک مولانا وہاں پہ آتے جاتے تھے، اس مولانا سے سب لوگ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مولانا جس کے اوپر غصے میں دیکھ لے تو اس کی پوری پیڑ سوکھ جائے گا، گھر جل جائے گا، مطلب اس طریقے کا وہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو میں 24 گھنٹہ بورکھے میں رہا کرتی تھی، صرف جس طریقے سے چہرے پہ دوپٹہ لپتی ہوں، پوری لائف میں ایسی ہی رہی ہوں، مگر بورکھے میں رہی ہوں، اور میں سلائی کا کام کرتی تھی، دکان چھوٹا سا ڈال کے چلاتی تھی اور اپنا گزارا کرتی تھی۔ زندگی میں بہت سے حادثے ہوئے ہیں، ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گے انشاءاللہ۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے، جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میری زندگی کی کہانی کیا ہے۔ تو میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ایک سید بابا کا مزار ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ان کا کول ہوتا ہے، وہ عرس تھا، تو وہ کول نکلا ادھر سے،
پھول تھا، تو عرس ہوتا ہے نیاز وغیرہ، تو وہ تھا، تو وہاں پہ لوگ نا پھول میں سب لوگ جا رہے تھے، تو اسی میں وہ جو عالم مطلب تھے، جو مولانا تھے، دعا تعویذ بھی کا کام کرتے تھے وہ، تو وہ وہ ادھر سے جا رہے تھے، تو بہت لوگ بھی جا رہے تھے اور یہ بھی جا رہے تھے، کیونکہ عرس میں ایک ڈولی جا رہا تھا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ایک تھا اپنا اپنے جگہ کا، اپنے اپنے حساب سے لوگ چلتے ہیں، تو وہاں سے جا رہے تھے، اور یہ بات میں شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں آپ لوگ کو، کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ ویڈیو بڑی ہوئے، چھوٹے میں ہی چھوٹی بات ہو جائے۔ تو کیا کیے کہ ادھر سے آ رہے تھے، اور میں اسی دکان پہ، راستے پہ دکان کھولی تھی اور وہیں پہ کام کر رہی تھی، اور ایک 14-15 سال کی لڑکی بھی تھی جو میرے ساتھ، وہ جھاڑو پوچھا پانی وانی بھرتی تھی، کرتی تھی، تو وہ ادھر سے گزرے تو ان کی نظر میرے طرف گئی، اور زیادہ دن نہیں ہوا تھا، صرف 2 مہینہ ہوا تھا مجھے دکان ڈال کے، مگر جیسے وہ بابا کو لوگ دیکھے نا، مولانا کو، تو وہ لوگ دیکھ کے، اور ترنت عورتیں جتنی تھی سب اپنے گھروں میں جا کے دروازے بند کر لی، اور اندر کے دروازے سے وہ لوگ مجھے اشارہ کریں کہ آپ اپنی دکان بند کر دو، کیونکہ ان کی نگاہ بہت بری ہے، اور جب اتنا برا ہے کہ جب یہ جس کی طرف ایسا دیکھ لیں گے نا، اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ مگر مجھے اس بات کا کچھ بھی عیب نہیں رہا، مطلب کوئی ایسا علم نہیں رہا، اور میں کوئی ایسا انت وشواسوں میں نہیں گئی، میں اپنا کام کری، اپنا کام کرتی رہی۔ وہ آئے اور ترنت میرے دکان کے سامنے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں ارے مجھے ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، تو ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کو میں نے کہا کہ بابا کو پانی دے دیجیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تمہارے ہاتھ سے پانی چاہیے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو پھر اس لڑکی کو بٹھا دیا، اور میں گئی مٹکے سے پانی لے آئی، اور پانی لا کے جیسے میں نے پانی ان کے پاس رکھی، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں تمہارے شریر میں کتنے کیڑے ہیں، رحمانی ہے کہ سلیمانی کیڑے ہیں؟ اب یہ بات تو میرے دھک سے میرے دل میں لگ گئی، اس لیے کہ ایک انجان عورت اور ایک آدمی اس طریقے سے کسی عورت کو بولے تو کس طریقے کا تکلیف ہوتا ہے، تو مجھے بڑا عجیب سا فیلنگ ہوا، بہت برا لگا مجھے، مگر میں نے کہا کہ اگر میرے شریر میں سلمانی ہے، رحمانی ہے، تو آپ کے بھی شریر میں سلمانی اور رحمانی ہی کیڑے ہوں گے، جو نہ گلتے ہوں گے نہ پگھلتے ہوں گے، وہ صرف شریر اور جسم کو کھاتے ہوں گے، کیونکہ میں جواب دینے میں پیچھے نہیں رہتی تھی، کوئی الٹی جواب دے دے مجھے تو اسے میں پیچھے نہیں رہتی تھی، کیونکہ بڑے چھوٹے کا عزت کرنا فرض بنتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ میں نے کہا مجھے کس بات کا ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بہت مطلب 2-4 باتیں بہت الٹی سیدھی بولے، میں نے کہا بابا آپ مجھے اتنا کیوں بول رہے ہو، کیوں اتنا غلط بول رہے ہو، ارے تمہارا ضمیر میں ایسا ہے، تمہارے تو کیڑے پڑیں گے، تمہیں بہت کچھ الٹا سیدھا انہوں نے بولا۔ میں نے کہا بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہہ رہے تمہارے شریر میں تو سلیمانی کیڑے ہیں۔ میں بولی میرے شریر میں سلیمانی کیڑے ہیں تو تمہارے شریر میں نا رحمانی کیڑے ہیں، اور آپ اپنا راستہ دیکھیے، آپ پانی مانگے ہم نے پانی دیا، آپ اپنا راستہ دیکھیے۔ تو انہوں نے بیٹھ گئے وہاں پہ اور بہت ساری باتیں کرنے لگے، جب تک لوگ وہاں سے جا ہی رہے تھے، کیونکہ ان سے کوئی منہ نہیں لگتا ہے، وہ جس کے منہ لگتے تھے تو ایک لگاتار بولا کرتے تھے، تو وہ بولنے لگے تو وہ بیٹھ گئے، اور میرے کو غصے پہ غصہ آیا جا رہا تھا، تب تک لوگ جا رہے تھے تو لوگ پہنچ گئے، تو پیچھے سے لڑکی آ رہی ہے، اور لڑکی کتنی بڑی تھی، مجھ سے بھی زیادہ بڑی تھی، کم سے کم اس سمے میرا عمر 17-18 سال کا تھا، تو اس سمے اس لڑکی کم سے کم 25-26 کی 28 کی عمر کی وہ لڑکی تھی، اور موٹی، میرے اتنا شریر تھا اس کا، موٹی تگڑی لمبی چوڑی تھی، اور وہ بابا بھی بہت لمبے چوڑے تھے، اور وہ پہنی کیا تھی، چھوٹا اسکرٹ اور اوپر کا ٹاپ، اور وہ اپنے باپ کو وہاں سے نکلتے سمے کیا بولی اس بابا کو، جو بابا مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہارے شریر میں سلیمانی کیڑے ہیں، اس بابا کو کہہ رہی ہے کہ پاپا مجھے پیسے دو، چلو جلدی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بیٹھ گئی، میں بولی یہ کیا، یہ دوسری کو بیٹیوں کو غلط کہہ رہا ہے اور مجھے غلط کہہ رہا ہے، اور الٹے سیدھے بول رہا ہے، خود کی بیٹی کس طریقے کس حالات میں ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میری زبانیں بند ہو گئی، جب بند ہو گئی، اور میں نے اس کو کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسے کوئی جواب دوں،
جب میں نے اس کی باتوں کو سنی تو وہ جب میرے طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ رونے لگا، اور اس کے دل میں اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کی تکلیف دیکھ کے میرا کلیجہ تڑپ اٹھا اور مجھے بہت تکلیف ہوا، کیونکہ وہ درد ہی ایسا تھا کہ میں اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اور ایک باپ کے سامنے وہ بیٹی، وہ باپ سے سب لوگ ڈرتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں چلا جاتے تھے، مگر وہ بیٹی چھوٹا ٹاپ پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے، اونچی ہیل پہن کے، پوری میک اپ میں باپ کو ادھر سے آئی، کہہ رہی ہے پاپا مجھے پیسے دو اور چلو جلدی لیٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا اور وہ جب میری طرف نگاہ گھمایا تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اور اس کی آنکھیں سے پانی گرنے لگا، اور وہ لڑکی کو اس نے کہا کہ چلو میں آ رہا ہوں، اسے غلط ورڈ نہیں بولا، اس نے کہا چلو میں آ رہا ہوں۔ جب وہ چلی گئی اور جانے لگی تو اس بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ہم نے آپ کو اتنا کچھ کہا اور اس کا معافی چاہتا ہوں، مگر بیٹا آپ بہت اچھی ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت اور محفوظ رکھے، مگر بیٹا میں وہ آدمی ہوں کہ آپ کسی بھی حالات میں رہنا، کوئی تکلیف میں رہنا، کوئی پریشانی آ جائے، آپ مجھے یاد کرنا، اور آپ مجھے یاد کرنا، نام لینا، اور میں ضرور تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور جو تمہاری پریشانی ہے سب دور ہو جائے گا۔ پھر وہ بابا کا میں نام بھول گئی اور اس بابا سے میں مل نہیں پائی، مگر ان کی یادیں، ان کی تصویر میرے اندر ہے، میں دیکھتی ہوں، کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ وہ باپ کیسا، اس کے اندر کیا تکلیف تھی، اس سے کیا سیکھ ملتا ہے، اس سے کیا بات ملی مجھے۔ تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اچھے اچھے لوگ کی بنا بیٹیاں، علم والے لوگ کی بنا بیٹیاں اولاد اچھے نہیں نکلتے ہیں، اور کسی غریب کی بھی اولاد بہت اچھے نکل جاتے ہیں اور بہت نیک نکلتے ہیں، اس کے ماں باپ علم والے نہیں ہوتے مگر وہ علم والے اچھے بن جاتے ہیں۔ تو علم اللہ دیتا ہے ہر ایک انسان کو، جسے حافظ بننا ہے وہ حافظ بن کے رہے گا، اور جسے حافظ نہیں بننا اسے کتنا بھی کوشش کر لو گے وہ نالائق بنے گا، حافظ نہیں بن پائے گا۔ تو یہ رہا بات میری حقیقت اور سچی ہے، میری آنکھوں کی آنسو غلط نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب جانتا ہے، اور میں کعبہ طرف بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، میرا رب سننے والا ہے اور یہ میرا رب جاننے والا ہے۔ تو میری ویڈیو آپ لوگ کو بات میری اچھی لگی، اور یہ میری تھوڑی سی بات میری زندگی کی ایک کہانی کا حصہ تھا، جو یہ حقیقت تھا میں نے آپ لوگ کو بتائی۔ اور آج ہے جمعہ، اور کرتی ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم، کیونکہ نماز پڑھنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعا کریے، اور میری بیٹی کے لیے رشتہ کوئی ڈھونڈ رہی ہوں، اور آپ لوگ پلیز میری مدد کر دیجئے، آپ میرے مسلمان بھائی آپ لوگ ضرور مدد کریے، میرے دروازے پہ وہی انسان آئے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا اور نیک ہوگا۔ دیکھو کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، مگر میرے یہاں کوئی اچھا بھلا ہی انسان آئے گا اور وہی مجھ سے ملے گا، اور وہ میرے گھر آئے گا وہ انسان، وہ شخص، اور ان کی خدمت کروں گی، اور یہ ساری جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں میں انہی کو دکھا سکتی ہوں جو میرے یہاں آئے گا، مگر سب کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے چلتی ہوں، ملتی ہوں، پھر جب ہوگا دل تو ویڈیو بناؤں گی اور ضرور ملوں گی، اور اللہ پاک سے آپ لوگ سے دعا ہے کہ آپ لوگ مجھے دعا دیجئے، اور اللہ کے بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے، اور اللہ سے میرے لیے دعا کریے، ہر مومن مومنات کے لیے دعا کریے، اور میرے لیے بھی پلیز۔ خدا حافظ۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو میری کیسی لگی، اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں بتانا۔